أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ کوئی پیچھے سے ریویژن کیسے چل رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو ہوم ورک ملا ہوا ہے صفات کا؟ اس کے بارے میں کسی کے کوئی سوال وغیرہ تو نہیں؟ بس ہر حروف کی صفات اس کی جمع کرنا ہے، تو ایک جگہ پہ اس کو ایک لائن میں بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن فلاور ایک بہت اچھا مطلب ذہن میں رہ جانے والی بات ہوتی ہے، اور ایک ایکٹیویٹی پروجیکٹ ہے کہ آپ لوگ سمجھ لیں اسے، تو ویسے بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ 5 صفاتیں تو سبھی میں آئیں گی، یعنی 5 فلاور میں اسپیٹل جو آپ ڈالیں گے وہ سبھی کے ہوں گے 5 پتیاں، لیکن کچھ میں زیادہ ہیں صفاتیں، شین کی زیادہ ہیں، لام اور کی زیادہ ہیں، غوت کی زیادہ ہے. چلو ایک سوال ابھی پرسنلی ہم سے کسی نے اور پوچھا تھا کہ قلقلہ صفات اصلیہ میں کہیں کہیں پہ دیکھا گیا ہے کہ قلقلہ بھی صفات اصلیہ میں لوگوں نے ڈالا ہوا ہے. تو کچھ علماء، بہت کم لوگ اسے صفات اصلیہ اپنی طرف انڈیا وغیرہ میں سے کہہ دیتے ہیں صفات اصلیہ قلقلہ بھی. لیکن قلقلہ اچھا آج ہم نے دوسری جو بات کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں شروع کیا، اور ادھر اچھا اس کو بات کو پورا کر لیتے ہیں کہ قلقلہ جو ہے وہ صفات اصلیہ میں کیوں نہیں ہے. کیونکہ جب وہ ساکن ہوتا ہے تو ہمیں ہر وقت ہی اس کو قلقلہ کرنا پڑے گا اگر وہ اصلی صفات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب وائٹ بورڈ شیئر ہوا ہے کیا آپ لوگوں کی طرف؟ نہیں میم. نو میم. ہاں اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا، لیکن ہمیں رائٹنگ ٹولس ہاں ابھی دکھ رہے ہیں. ابھی ہے آپ لوگوں کی طرف اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ یس میم. اوکے. صبا صدیقی، ماریا. چلیں سب لوگ یوز نہیں کریں، ہم ٹرائی کر رہے ہیں کیونکہ آلریڈی ہمیں اریزر نہیں مل رہا اپنے پاس. دیکھیں آپ لوگ چیک کریں کسی کو معلوم ہے اریزر کہاں ہے اس کا؟ رائٹنگ ٹولس میں تو یہ مل گیا ہے، لیکن عائشہ خان تو حق جو لکھا ہوا ہوگا تو اس میں ہا کے اوپر فتحہ ہوگا، اور قاف پہلا ساکن اور دوسرا متحرک حق، ایسے اس کو پڑھتے ہیں نا شدہ والے کو. لیکن اس میں جب آپ ساکن کریں گی یہاں پر شدہ والا، تب ہم اس میں قلقلہ نہیں دیتے. وہ صفات جو کبھی ہو کبھی نہیں ہو اس کی پوزیشن پر وہ صفات اصلیہ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے آپ اس کو صفات اصلیہ میں نہیں رکھا گیا ہے. چلے جی اریزر نہیں مل رہا ہے، اور اوکے یہاں پر ہے بیگ ہے. گڈ. چل بیگ کا ہے، اس میں اریزر کا نہیں ہے. تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ کیوں ہم لوگ تو سب وائٹ بورڈ چلانے سیکھنے کو دھیان دے رہے تھے. چلے ہم پھر سے ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو کہ کیسے یہ قلقلہ جو ہے اس میں نہیں بنے گا.
کہ آپ جب ہا اور قاف حق کو آپ اوپن کریں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں حق حق، دیٹس اٹ، شدہ اگر لگا ہو آپ، ہم لوگ اس کو حق حق پہلے پہ قلقلہ کر کے دوسرے پہ متحرک، اس کو اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں نا، اس لیے یہ یہاں پر جب قلقلہ شدہ میں ڈراپ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ صفات اصلیہ نہیں ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح تو صرف ہمس بھی آپ کہیں اکھ کا تو نہیں کہتے، ہم اکھ کا، اکھ کا لکھا ہوتا ہے تو آپ لیکن ہمس اس کے متحرک ہونے پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمس جب آپ اس کو حرکت پہ رکھیں گی، اسی لیے تو کہا جاتا ہے ایک دم اسٹرانگ کا نہیں کہیے، کا کہیے، کا جو کا ہے اس میں ہمس ہے، جب آپ ہمس دے کے اس کو کا کہیں گی تو ہمس ہے آلریڈی، اب وہ اسٹرانگ اس کا شدید ہونے کی وجہ سے ساکن جب ہوتا ہے تو اس کا الگ سے ہمیں ایک تھوڑا سا سیپریٹ اگر اس کو رکھنا ہو الگ سے، تب آپ اکا میں کہہ رہی ہیں ہمس ہے، دونوں میں ہی کہہ رہی ہیں، تو یہ بات نہیں ہے کہ پھر ہمس بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، ساکن پر وہ بھی تو نہیں ہوتا ہے، الگ سے ہم اسے نہیں لے کے آتے ہیں، تو ایکچولی وہ اس کے ہر کنڈیشن میں حرکت میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن قلقلہ اس کے ہر کنڈیشن میں نہیں ہے، قلقلہ صرف ساکن میں ہی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، کسی کا کوئی ڈاؤٹ رہ گیا کیوں یہ صفات اصلیہ نہیں ہے، صفات ارضیہ ہے یہ؟ کیونکہ جب یہ ساکن ہوتا ہے تو ہم اسے مشدد ہوتا ہے تب ہم اسے ڈراپ کر دیتے ہیں۔ چلے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے انجوائے کیا، میری ہیلپ کرنے کے لیے ڈھونڈنا بھی شروع کر دیا کہاں سے بیک ہوگا، کہاں اریزر ہے، اپڈیٹ ہونے کے بعد ہم لوگ کو عادت ہو جاتی ہے پرانے کی، اور پھر سب لوگ نیا لے کے آ جاتے ہیں اور پھر سے سب سیکھنا پڑ جاتا ہے چلے الحمدللہ ہم لوگوں کو نیا چیپٹر شروع کرنا ہے، کسی کے کوئی سوالات ہیں دیکھتے ہیں ہم شیئر کر کے کہ پیچھے سے کیا تھا، تھوڑا سا ریویژن لے لیں گے۔ ہم لوگوں نے ہیوی والے کے لیولز دیکھے جو کہ آپ لوگوں کا ریویژن بھی ہوا پچھلی بار، اور کوئی سوال ہے کسی کا ہیوی کو لے کے؟ ہیوی کے مراتب ہے، ساکن کے اوپر تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپنی تلاوت میں چوز کرنا تھا کہ میں جب سیم ہے باقی جو 3 اور 5 کی رائے ہیں اس میں سے سیم ہی ہے آلموسٹ، لیکن آپ کو تھوڑا سا وہاں پر ساکن پہ دھیان دینا ہے، اس کے لحاظ سے آپ اپنے لیول چوز کر سکتے ہیں، کیونکہ جو متحرک حرکت اگر فتح کے ساتھ ہے تو وہ خود بخود اچھا ہیوی ہوتا ہے، تو جب آپ 5 والا چوز کریں گی تو تھوڑا سا اور دھیان رکھیں کہ یہ خ اگر لکھا ہوا ہے تو اس میں خ سے زیادہ خود بخود خ کو آپ زیادہ ٹائم دیں گی تو وہ اچھا ہیوی ہوگا، لیکن اگر آپ 3 والا چوز کریں گی تو یا خ کو بھی آپ کو جب یا کے ساتھ فتح کے ساتھ اگر آپ لا رہی ہیں تو اس کو بہت ہیوی کرنا ہوگا، یہ دھیان رکھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ 4تھ والے پوائنٹ پر اس کو پڑھنا چاہ رہی تو یہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو اوکے ہے، کیونکہ وہ فتح کسرہ نہیں، فتح ضمہ دونوں سے آپ نے اس کو نیچے رکھا ہوا ہے، اور کسرہ تو کافی نیچے ہو جاتا ہے ہیوی کا اس وقت، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ صحیح ہی بیٹھ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو چلیں ایک دفعہ جس کو پھر سے پوچھ لیتے ہیں، اس چیپٹر میں ہم لوگوں نے سیکھا ہے ادغام، ادغام کے معنی ہوتے ہیں کوئی لیٹر کو اس طرح سے آپس میں مرج کرنا کہ وہ مشدد ہو جائے، تشدید والا ہو جائے، ادغام کے معنی مرج ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے مرجنگ کرنا کہ آگے والا جو ہے بیچ کا لیٹر کینسل ہو کے آگے والے لیٹر میں مرج ہو جائے، مشدد ہو جائے، وہ تشدید والا ہو جائے، تو یہ جو یہاں پر انہوں نے یہ والا پارٹ دیا ہوا ہے، یہ ہم لوگ نے نون ساکن میں پڑھا تھا، جو کہ آپ لوگ لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ نون اور میم ساکن ہو تو وہاں پر بھی ادغام کرنے پڑتے ہیں، وہ ہم لوگ نے پڑھ لیا ہے، لیکن وہ ادغام کبھی نون ساکن ہر نون ساکن کو ادغام کرنا ہے کیا؟ نہیں، اس لیے یہ صفات عارضی ہے، عرضیہ کہلائے گی، عارضی، تو اس کنڈیشن میں اس کے ساتھ ایسا کام ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے اگر ایسی کوئی صفات نہیں ہے تو وہ پھر عارضی ہوگی، اور اصلی صفات پھر یہ نہیں ہے نون والی،
تو ان کے علاوہ بھی قرآن میں کچھ لیٹر ایسے ہیں جن کے آپس میں مخرج قریب ہوں، یا جن کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو کہ زبان یہاں تھی اب یہاں پر کیسے لے کے آئیں فوراً، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی مرج کر کے ہی اتارا ہوا ہے تلاوت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہی اس کی بھیجی ہے، تو وہ کہاں کہاں پر ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا جو متماثلان ہے، جو ایک ہی مثل ہو، متماثلان میں جو ورڈ ہے مثل، اس کے مثل اگر کہیں آپ سنیں تو اس کا مطلب ہے اس کے جیسا، اردو میں مثل معنی ہوتا ہے، یا کوئی کسی چیز کی مثال دے، تو مثال کس کی دی جاتی ہے؟ سیم اسی چیز کی دی جاتی ہے نا، تو مثال ہے، مثل ہے، اس سے آپ لوگ اسے یاد رکھیں کہ جب متماثلان ہوگا تو یعنی ایک ہی جیسے، اور کنڈیشن کیا لکھی ہے آپ نے کہ پہلا ساکن ہو دوسرا حرکت کے ساتھ ہو، شدہ کو ہم لوگ نے یہاں پہ حرکت کر دیا تھا، آپ بھی اپنے پاس حرکت کریں کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا حرکت پر ہو، کوئی بھی حرکت ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب اس طرح سے آپ کو ملے گا تب آپ کیا کریں گی؟ تو یہ والے ساکن پھر ہم ادغام کریں گے، یہ والا ساکن ڈراپ ہوگا۔ جی تو یہ پہلا ہو گیا متماثلان، پھر دوسرا اس کا تھا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر تا یا پھر دوسرا تا آ گیا، یہ شدہ لگا نہیں تھا، یہ لگایا گیا ہے، کانت تعمل، یہ ادغام کی وجہ سے لگایا گیا ہے۔ تو اسی طرح متجانسان، سیم جنس والے، جنس آپ اس میں ورڈ دیکھ رہی ہیں، متجانسان میں جیم نون سین جنس، یعنی سیم مخرج کے جو ہوتے ہیں ایک ہی جگہ کے، جیسے حروف صفیر سب ایک ہی جگہ کے ہیں، تو پھر نتعیہ یہ سب ایک ہی جگہ، تو جو ایک ہی سیم مخرج والے ہوں گے وہ پھر آپ دیکھیں گی کہ اس کنڈیشن میں اگر آ جائیں پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو پھر ہم پہلے والے کو ڈراپ کریں گے، اور اظلموا اظلموا ایسے، اثقل الدعوى بیچ کا نہیں پڑھا جائے گا، وہ کینسل کیا ہوا ہے۔ اس میں ہی ایک ادغام ناقص آیا تھا جو کہ قو کے بعد تا آنے پر، ٹھیک ہے؟ تو صرف ایک لیٹر ایسا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، تا پہلے ہے قو بعد میں ہے، تو وہ اس کو آپ نارمل کی ہی طرح پڑھیں گی یا آپ مرج کریں گی، لیکن یہاں پہ ادغام ناقص ہوگا۔ ادغام ناقص آپ کو یاد ہو ان کے جو چیپٹر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، کیا ہوتا ہے ادغام ناقص؟ کہ آگے ہم مرج تو کرتے ہیں لیکن بیچ والے لیٹر کی ایک صفات باقی رکھ رہے تھے، جیسے کہ میں یؤمنو میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم مرج تو یہاں کرتے ہیں یا کے اوپر یہاں لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو پورا نہیں ہٹاتے ہیں، اس کا غنہ باقی رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں میں یؤمنو۔ تو جب ہمیں ناقص ادغام کرنا ہو تو بیچ والے کی غنہ کی صفات نون کی جیسے باقی رکھی تھی، ایسے ہی آپ پا کی ہیوی کی صفات باقی رکھیں گی اور پڑھیں گی فرب تم، رب لیکن تم۔ اب اگر آپ کہیں کہ یہ ایسے ہی اگر ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ سکون لگا کے ہی پڑھنا ہے، اس پہ ملا رہے ہیں ہم، یہاں پہ سکون نہیں لگا رہے ہیں، یہاں پہ شدہ لگا رہے ہیں، تو اس کو جمپ کر کے جا رہے ہیں، تا کے اوپر شدہ ہونا چاہیے تھا، اور ادغام ناقص ہے اس لیے سعودی کے یہ سعودی سے لیا ہوا ہے، وہ ہے اس میں سے ہم لوگ شدہ نہیں ڈالتے ہیں، جیسے مینو پہ یا اور واؤ پہ شدہ نہیں ڈالتے ہیں، ادغام ناقص ہونے کی نشانی ہے یہ کہ شدہ نہیں پڑھا ہوگا، آپ کو خود پہچاننا ہوگا۔ اگر آپ عربی قرآن میں اس کو پڑھیں گی تو آپ کو یہ تھوڑا سا اٹپٹا لگے گا کہ یہ کیا لکھا ہے، بیچ میں تا تو ہے لیکن اس کو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، اور کہاں جانا ہے، فرا تم پڑھنا ہے کیا، فرا تم لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے، لیکن اگر آپ کو پڑھنے سکھا دیا جاتا ہے عربی قرآن میں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ادغام ناقص ہے۔ لیکن اگر عربی قرآن انڈیا کا قرآن ہوتا اس میں تو انہوں نے کوئی نشانی نہیں دی ہے، تبھی بھی آپ کو یاد ہی رکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ ادغام ناقص ہے، کیونکہ انڈیا کے قرآن میں آپ یہاں پر دیکھیں گے شدہ پڑا ہوا ہے، کامل ناقص سب میں شدہ ڈالتے ہیں نا، یؤمنو پہ بھی شدہ ڈالتے ہیں، لیکن آپ کو کیسے یاد رکھنا ہوگا، دونوں جگہ پہ سیکھنے کی ہی ضرورت ہے۔ تو آپ یہاں پر تم، رب پو لیکن تم آگے اسی طرح متقاربان جو قریب قریب کے مخرج کے ہیں، جو قریب قریب کے مخرج کے ہیں اس میں آپ
بھی یہی دیکھیں گی جن کا مخرج پاس پاس ہے، جیسے قوف اور کاف زبان کے جڑ کے ہیں لیکن مخرج الگ الگ ہے دونوں کے نا. تو لام اور رو لام کا زیادہ زبان کی نوک کا اوپر کا کنارے وغیرہ، رو بالکل اور کم. تو جو قریب قریب کے مخرج کے ہیں وہ بھی مرج ہوئیں گے، اور ادغام کامل ہی ہے سب جگہ. اب تو یہ 3 نام ہی سیکھے، جبکہ یہ چیپٹر زیادہ بڑا ہوتا ہے انشاءاللہ. لیول 3 اگر آپ لوگ گزریں گے تو اس میں ساری بک کا ہی کروائیں گے پھر انشاءاللہ. جو چھوڑا گیا ہے کسی بھی وجہ سے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ کہیں آپ اگر پڑھیں تو آپ کہیں کہ یہ میرا پڑھا ہوا ہے. مد، چیپٹر مد، مدود شروع ہو رہا ہے. لغت میں مد کی تعریف، مد آپ پڑھ چکی ہیں اس سے پہلے بھی، یہاں پہ ڈیٹیل ہے تھوڑی. مد کے معنی ہے بڑھانا، زیادہ کرنا. زائد لکھا ہوا، بڑھا ہوا. اصطلاحی معنی حروف مدہ کو، یعنی جو یا واو اور الف ہیں ان کی آواز کو اور لمبا کرنا مد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو تو 2 حرکت ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ جب کریں گے تو یہ مد کہلائیں گے. وہ بھی مد ہوتے ہیں، مدہ مد ان کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ والے چیپٹر میں ان سے اور زیادہ بڑھانے کے سیکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. حروف مدہ 3 ہیں، الف ساکن سے پہلے فتحہ، یا واو ساکن سے پہلے ضمہ، یا ساکن سے پہلے کسرہ، قصرہ نہیں. ان تینوں کا یہاں پر مثال ایک ساتھ لکھی ہوئی، اوذینا، واو مد، یا مد، نون کے بعد الف مد. تو یہ سعودی قرآن کا ایگزامپل دیا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے واو مدہ پر کوئی نشانی نہیں ڈالتے ہیں. انڈیا میں الف پر تو کوئی نشانی نہیں ڈالتے، لیکن یا اور واو سکون پہ ڈالتے ہیں، سکون ڈال دیتے ہیں. حروف لین یہ بھی مد بنیں گے اس میں، اس لیے یہ بھی سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. حروف لین کیا ہے معلوم ہے الحمدللہ. واو ساکن سے پہلے فتحہ، یا ساکن سے پہلے فتحہ. یوم، ریبہ. تو یہ کیسے مد بنیں گے؟ یہ بھی عارض للسکون جو ہم لوگوں نے سیکھا تھا، مد عارض، اسی کی طرح اس کے اوپر بھی جب سکون کرا جائے تو یہ بھی سیم اسی کنڈیشن میں 2 4 یا 6 حرکت کھینچے جا سکتے ہیں، جیسے ریب، یوم، میم پہ تو کلکلا نہیں، یوم، اس طرح سے. تو اس لیے ہم لوگ لین کو بھی یہاں پر لے رہے ہیں، کیونکہ آگے آپ کو اس کو بھی مد بنانا ہے، جیسے حروف مدہ پر رکتے وقت آپ بناتی ہیں، سیم وہی والا. 2 قسمیں بھی ہیں، اصلی اور فرعی. فرعی کیا ہے؟ برانچز جسے کہتے ہیں. ایک تو ہے مین، اور مین روٹ آپ اسے کہہ لیں، پھر اس میں سے جو برانچز نکلیں گی وہ فرعی کہلائیں گے. برانچز اس کی ہوں گی، لیکن مین کون سے ہیں؟ اصل. مد اصلی جو ہیں وہ حروف مدہ ہیں، وہ روٹ ہیں، انہی کے اوپر بنتے ہیں نا. ان کو مد طبیعی بھی کہا جاتا ہے. طبیعی یعنی کہ نیچرل مد. طبیعی آپ عربی کا ورڈ سنیں گی، اور اگر کوئی چیز نیچرل ہے کہنا ہے تو وہ اس میں طبیعت کہا جاتا ہے. طبیعت، ہم لوگ اس کو تا کو گول تا کو سیدھا تا پڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، اس کی طبیعت میں ہی ایسا آتا ہے کہ وہ طبیعت ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے کہ اس کا مزاج ایسا ہے. تو جو چیز قدرتی مد، یہ سارے اس کے نام ہیں، کیونکہ یہ نیچرل ہے، یہ بنے بنائے ہیں، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ جب ایسا ہو ویسا ہو. تو یہ ہے مین اصلی ورڈ، اصلی مد. ان کو 2 اس کی تعریف، یہ وہ مد ہیں جن کے بغیر حروف مدہ کا وجود قائم نہیں ہو سکتا، اس کو 2 حرکت کے برابر لمبا کیا جا سکتا. تو وہ کون ہے جن کے بغیر آپ نہیں کر سکتے؟ حروف مد. ٹھیک ہے، الف، یا اور واو. سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں حروف مقطعات. مقطعات ڈبل ٹک کیجیے اسے. مقطعات نہیں، مقطعات ایک اے اور ہونا چاہیے تھا ایسے. حروف مقطعات آپ کو معلوم ہے کیا ہوتے ہیں؟ الف لام میم جو انہوں نے پڑھے تھے وہ حروف مقطعات ہوتے ہیں.
حروف مقطعات مد الطبیعی، کیونکہ یہ بھی اس میں بھی نیچرل مد ہی آتے ہیں نا، اس لیے حروف مقطعات یہاں پر ہم لوگ پھر سے اصلی والے میں ہی لے رہے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر دو حرکت کھینچنے والے مد ہیں حروف مقطعات میں. تو ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو کہیں گے مد طبیعی الحرفی. حرف میں کسی کہتے ہیں لیٹرز کو حرف میں پڑھنے والے مد، تو وہ حروف مقطعات میں ہی ہیں، ان کو ہی الگ الگ حرف کر کے پڑھا جاتا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو ہم ان کو جو پورے الف لام میم الف لام را یہ سارے ہیں، اس میں سے ہا یا قا ہا را یہ والے جو لیٹرز ہیں ان کے اندر ہم دو حرکت ہی کھینچتے ہیں. باقیوں کو تو آپ کو معلوم ہے، یا سین، سین کو ہم دو حرکت نہیں لے رہے ہوتے تو وہ طبیعی مد سے باہر نکل گیا، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یا سین کو، یا کو کیسے پڑھا؟ دو حرکت. تو حروف مقطعات میں جن کو ہم دو حرکت پڑھتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ وہ بھی نیچرل مد ہی ہے، تو مد طبیعی کہیں گے، لیکن آگے الحرفی لگا ہوا ہے، مد طبیعی الحرفی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حرف میں آنے والے ہیں وہ والے مد. وہ کون سے؟ اس کا گروپ بنا ہوا ہے حی طہور. حی طہور میں ہا جو ہے آپ اس کو دو حرکت پڑھیں گے، قو ہا، قو یہاں پر آیا ہوا ہے، اچھا اس میں ہا ہوتا ہے. کاف ہا یا عین صاد میں ہا بھی آتا ہے اور یا ہے، تو ان کو ملا کر کے ایک مجموعہ بنایا ہوا. یہ 5 لیٹر ایسے ہیں جن کو مد طبیعی الحرفی بھی نام دیا گیا ہوا ہے. اور یہ کب ہوں گے؟ آپ سے پوچھا جائے مد طبیعی الحرفی کون سے ہیں، آپ کہیں گی وہ مد جو حروف مقطعات میں دو حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ بھی مد طبیعی ہوتے ہیں، جن کا نام ہے مد طبیعی الحرفی. کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ اور وہ کون سے ہیں؟ حی طہور. اس میں حی طہور کے حروف شامل ہیں. حروف مقطعات قرآن کی کچھ سورہ کی شروع میں آتے ہیں، اگر یہ آئیں تو مد طبیعی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی دو حرکت کے ساتھ ہی اسے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے قوہا، دو حرکت کی مقدار ہونے کی لحاظ سے، چلے یہ تھے مد طبیعی. آپ کو ایسے بھی ڈیوائڈ کروایا جائے گا، یہاں پہ آپ مد طبیعی بہت ذرا سے ہیں کیونکہ یہ الف یا اور واو، باقی سارے اس کے برانچز بن جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کے بعد اصلی مد یہاں پر آپ جو بھی اس کے 3 نام ہم لوگوں نے پڑھے نا، قدرتی، اصلی، طبیعی، دو حرکت. تو یہاں پہ ایک یہ اور دوسرا آپ نے لکھ لیا کہ حروف مقطعات میں بھی یہ ہوتے ہیں اور ان کا نام تھوڑا سا الگ ہے، اس لیے اس کو الگ سے پڑھا گیا ہے. اس کے بعد یہ والا جو پوائنٹ ہے انہوں نے کیا کہا کہ دو حرکت کے ہونے کی وجہ سے اس کو انہوں نے اسی لسٹ میں دے دیا ہے اور نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی یہ چارٹ بنا ہوا تھا، تو انشاءاللہ اس کو آپ ایسے ہی سمجھیے. چارٹ آپ لوگوں کو بنوایا جائے گا یا ہیلپ کے لیے دکھا بھی دیا جائے گا انشاءاللہ، اگر مشکل آ رہی ہوگی تو. دو حرکات ہونے کی وجہ سے یہ والے مد بھی انہوں نے اسی کے نیچے لکھنے کے لیے کہا ہے. کون سے؟ طبیعی کے اندر ہی شامل ہوں گے. مد الصلہ صغرا. اب یہ مد الصلہ صغرا کیا ہے؟ مد عوض. مد عوض آپ کا پڑھا ہوا ہے شاید؟ نہیں، یہ بھی نیا نام ہے آپ کے پاس، کیونکہ آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے لیول 1 میں صرف 4 ہی پڑھے تھے نا. مد عوض، مد الصلہ صغرا، یہ دونوں دو حرکت ہوں گے. دو حرکت ادھر ہی آپ لکھیں اس کے نیچے. مد الصلہ صغرا کیا ہے؟ یہ ہا ضمیر پروناؤن، تھوڑی بہت بھی کسی نے گرامر یا ٹرانسلیشن اگر کیا ہے تو اس کو اگر معلوم ہو کہ، یا چلے نارمل ہم لوگوں نے اسکولنگ کی ہوئی، پروناؤن معلوم ہے آپ سبھی کو پروناؤن کیا ہوتا ہے، اردو تھوڑی بہت معلوم ہو تو ضمیر کسے کہتے ہیں؟ نام کی جگہ پہ پکارنے کے لیے جو دوسرے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں وہ پروناؤن ہوتے ہیں. جیسے کہ مین جگہ پہ اگر ہم یوز کریں تو وہ احمد ہے. اس کے بعد
وہ پڑھنے جاتا ہے، وہ لکھتا ہے، وہ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. احمد پڑھنے جاتا ہے، احمد لکھتا ہے، ایسا نہیں بات کرتے نا. یعنی اس کے نام کی جگہ پہ وہ یوز کیا ہم. اسی طرح یہ کتاب احمد کی ہے، یہ پینسل بھی اسی کی ہے. تو اب آپ نے احمد کی جگہ کیا یوز کیا؟ اسی. اس کی ہے، یہ پینسل اس کی ہے، یہ بیگ اس کا ہے، یہ گھر اس کا ہے وغیرہ. تو جو آپ اس کے نام کے بدلے میں یوز کرتے ہیں وہ سارے پروناؤن ہوتے ہیں. قرآن میں بھی ایسے ہی ہے. جہنم کی بات ہوئی کہ جہنم بہت آگ والی ہے، پھر اس کے بعد آنے لگ جاتا ہے اس کی آگ جلانے والی، اس کا کس کا؟ جہنم کا. تو جو اس کی جگہ پہ یوز ہوتے ہیں، جہنم تو فیمیل ہے اور اس کے لیے فیمیل کا ہاں الف کے ساتھ یوز ہو رہا ہوتا ہے. چلو وہ آپ کا اس میں رول میں نہیں آئے گا. کون سا ضمیر اس کے اندر آپ کس ضمیر پہ یہ مد بنے گا؟ وہ ہے یہ ہا ضمیر ہے، ہا ایسا والا ہا جو کہ پروناؤن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ مد بنتے ہیں. ضمیر کا ہا وہ ہا ہے جو سنگولر واحد یعنی سنگولر، مذکر یعنی میل، اور غائب تھرڈ پرسن کو ظاہر کرتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے یہ کتاب تمہاری ہے، تمہاری بھی ضمیر ہے، یہ کتاب ان سب کی ہے، وہ بھی سب ہے، تو بہت سارے ضمیر ہیں. کون سے ضمیر پہ بنے گا؟ یہ والے پہ جو کہ ہو ہوتا ہے، بس ہو، یا اس کے اوپر پیش آ سکتا ہے یا زیر آ سکتا ہے. ٹیچر آگے اس میں سے کچھ ریٹن نوٹ مس تھے جو کہ ہم نے پچھلی بار بھی لکھا کے بھیجے تھے، وہ ہیں آپ پاس. پوائنٹس لکھوائے تھے وہ بھیجیے گا گروپ پر. ویسے آج ابھی اتنے ایکسپلین کریں گے اور بس رکیں گے تلاوت لینے. تو یہ جو ہا ضمیر ہے، اور یہ ہا آپ کو اگر تھوڑی بہت بھی ابھی معلوم ہو تو ہمیں معلوم ہے اس، یعنی جب آپ کو کسی ایک تھرڈ پرسن کے بارے میں بتانا ہو کہ یہ اس کا گھر ہے، آدمی کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں، اس ایک آدمی کا گھر، تو آپ ہاں ہی یا ہو لگاتی. ربہ یعنی اس ایک آدمی کا رب، تو کبھی زیر کے ساتھ آتا ہے کبھی پیش کے ساتھ. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم لوگ اس میں کھڑی زیر اور الٹا پیش پڑھتے ہیں، یعنی اس کو بھی دو حرکت کے برابر آپ پڑھتے ہیں، ربہ بھی، اس طرح سے نا. یہ مد ہوتا ہے. آج تک ہم لوگ اس کو مد اصلی یعنی حرف مدہ میں لے کے چل رہے تھے، لیکن اس کا سیپریٹ نام ہے. جب ہا ضمیر کے اوپر مد آئے گا تو اس کا نام ہے صلہ صغرا. ٹھیک ہے، صلہ صغرا، صغرا مانے چھوٹا ہوتا ہے، صلہ مانے بھی ملانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ ملانے سے ریلیٹڈ ملا کے پڑھا جائے تو یہ ہوتا ہے، یہاں پہ رک جائیں تو یہ ہٹ جاتا ہے. یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے اس کو صلہ نام رکھنے کا. تو یہ وہ ہاں ہے جو کہ کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں اٹیچ کیا ہوا ہوتا ہے، لگایا ہوا ہوتا ہے، اور جس کی میننگ ہوتی ہے وہ ایک آدمی، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن میل سنگولر کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. چلیں اب اس کے اوپر جو مد بنتا ہے اس کو دو حرکت کھینچ کے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ صرف دمہ یا کسرہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس لیے واو صغیرہ یا دمہ مقلوبہ لگا ہوگا، واو صغیرہ کی شکل میں ہوگا، دمہ مقلوبہ عربی میں سعودی والے میں صغیرہ ہوگا، انڈیا والے میں مقلوبہ، یا پھر یا صغیرہ اور کسرہ مستقیمہ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. ان کی بھی حرکات دو ہے، جیسے کہ نیچے آپ دیکھ رہی ہیں یہ دونوں اگزامپل انڈیا والے قرآن کے ہیں. آمنا به قبلہ، یہ جو یہ آخر میں آمنا به مانے ہم اس پر ایمان لائیں، اللہ پر، قبلہ اس سے پہلے، تو جو اس کی میننگ دے رہا ہے اس کے پر جب آئے گا تو یہ مد صلہ صغرا ہوگا. چلیں اس کے اور بھی پوائنٹس ہے جو کہ ہم نیکسٹ کلاس میں لیں گے انشاءاللہ، اسی کو ریپیٹ کریں گے. تو آپ قرآن میں تھوڑا ڈھونڈیے گا کہ مد صلہ صغرا کہاں پر ہے، آپ کو ضمیر پہچاننے میں آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم لوگ سب یہ پہچانے. دیکھیں آپ لیول 2 میں ہی ہیں اور اب آپ کو تھوڑا بہت ورڈ پہچاننے کے ساتھ ساتھ
ان چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں انڈیا میں بہت چھوٹی چھوٹی تجوید کر دیتے ہیں, قاعدہ میں بس اتنے سے نوٹس لکھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہو گئی تجوید. کیونکہ جب ہمیں ورڈ ہی نہیں معلوم, ضمیر ہی نہیں ہم پہچانتے ہیں کہ ضرورت پیش کری جا رہی ہے آگے, تو وہ کہتے ہیں اتنی بس آپ پڑھ لیں تو انف ہے, اس کو مت کے ساتھ پڑھیں, رکیے گا تو ہٹا دیجیے گا خلاص. تو ایسا نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے اور اچھے سے سمجھنے کی, پڑھنے کی, کیونکہ قرآن جو ہے وہ صرف اچھی آواز سے, اچھے بہترین طریقے سے بنا سمجھے پڑھ لیا جائے اس لیے نازل ہوا نہیں. اصل مقصد تو اس کا میننگ ہی ہے, اصل مقصد میننگ ہی ہے. تو تجوید آپ کہیں سیکنڈ پوائنٹ لیول پر آتی ہے, جی ہاں. تفسیر فرسٹ پر آتی ہے, ورڈ ٹو ورڈ میننگ یاد ہونا وہ فرسٹ لیول پر آتا ہے. تو ہم لوگ سیکنڈ لیول, آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے جی سے شروع کر رہی ہیں, تو آپ نے بس کچھ کرنا اس کا سیکھ لیا ہے, لیکن اب آپ کو مین پتا چل گیا کہ بس ABCD سیکھنے کے لیے آپ نے اسکول نہیں جوائن کیا تھا, آپ کو گریجویٹ ہونا تھا, آپ کو ماسٹر بننا تھا, آپ کو انجینئر بننا تھا, ڈاکٹر بننا تھا, اس لیے آپ نے ABCD پڑھی تھی. اب آپ کو آگے آنا ہے, آپ نے تجوید اس لیے, کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں بغیر اس کے سب میننگ بغیر معلوم ہوئے آپ اچھے سے تجوید بھی نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ لیول 3 جو ہے وہ پورا آلموسٹ میننگ کے اوپر زیادہ تر ڈیپینڈ ہے. اس کو پڑھانے میں اتنی مشکل آئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے میننگ ہی نہیں معلوم استاد, تو ہم یہ کیسے نکالیں. تو بس کچھ کی میننگ بھی پھر اس میں سکھائی جا رہی تھی, ہم لوگ اسی لیے کافی لمبا چلا ہے, میننگ بھی سیکھنی پڑی ہے اور کچھ یہ کرنا پڑا, تو الحمدللہ. لیکن جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے ان کو اہمیت پتہ چل گئی کہ کیا ہونا ہے, کیا چیز ضروری ہے وغیرہ. اللہ کرے کہ ہم بھی اچھے میننگ سمجھ میں, کیونکہ یہ مقصد ہے زندگی کا, قرآن کے نازل ہونے کا. اللہ تعالیٰ ناراض ہے, گناہ گار ہے وہ شخص جو دوسری لینگویج سمجھ سکتا ہو لیکن اس نے عربی کو, قرآن کو رکھا ہوا ہے, نہیں سیکھ رہا. ایسا شخص کے اوپر کوئی عذر نہیں ہے کہ بھائی اس کو کوئی ایسے کسی جنگل میں رہ رہا تھا جہاں نہ اسکول تھے نہ کچھ تھا, تو وہ کیسے سیکھتا, کوئی بتانے والا نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کے اوپر بھی ہو کہ بھائی تھوڑی سی دور پر تو گاؤں تھا, وہاں چلے جاتے, کیوں جنگل میں رہ رہے تھے. لیکن اگر واقعی جانے کا راستہ نہیں تھا اس کی, ایسا تو کوئی نہیں ہے نا. تو ہم کیا بہانہ لے کے اللہ کے پاس اپنی چھوٹ مانگیں گے کہ معذرت چاہتے, بس گلا خراب ہو جاتا ہے. تو ہم جیسے ہی پوچھو کہ عربی, تو وہ کہتے ہیں عرب تھوڑی ہیں, عربوں میں تھوڑی. لیکن جیسے ہی پوچھو انگلش, آپ انگلش ہیں, آپ کینیڈا میں, امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں, نہیں وہ تو ہر بچہ بول رہا ہے, انڈیا کا بھی, گاؤں کا بھی. دس از فین, اتنا اگر آپ بول دیں تو وہ اچھے اچھے گاؤں کے رہنے والے بچے اگر اسکول جا رہے ہیں تو آتا ہی ہے. لیکن قبر کے سوالوں میں سے ہی 3 سوال جو ہیں وہ اگر پوچھ لیجیے تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو میرا سنا ہوا بھی نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم مسلمان اگر ہیں تو اس کا حق ادا کریں. کم سے کم ہر مسلمان کو عربی تو زبان آنی ہی چاہیے نا, کیونکہ اس کی اس لینگویج میں اس کی کتاب نازل ہوئی. لیکن ہر مسلمان کو انگلش ضرور آ رہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں مصیبت میں گرے ہوئے ہیں. ایک وجہ نہیں ہے مصیبت میں گرنے کی, بھرا پڑا ہے. اگر رجسٹر لکھنے بیٹھے نا, اور رحمتیں نازل ہونے کی کوئی ایک ہی 2 ریزن مل پاتے ہیں, تو اللہ کو منائیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. سورۃ المرسلات ہے, چھوٹی سی ہے, آپ لوگ کو حفظ سنانا ہے انشاءاللہ. سبق کم ہے الحمدللہ, پھر بھی لیکن یہ ہے کہ بالکل باریکی سے آپ لوگ کو سنانا ہوتا ہے. کچھ کی ابھی بھی باقی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ مدد کریں, پریکٹس کیجیے, آسانی ہو اللہ کرے. اور کچھ بہت اچھا ماشاءاللہ کرنے لگ گئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والمرسلات عرفا. سورۃ المرسلات لاسٹ سورہ ہے الحمدللہ ہم لوگوں کی.
ختم ہونے کو آ رہا ہے کورس، اور اللہ خوب آسانی کرے، قبول فرمائے۔ والمر، یہ جو ہے سیم رینج کے ہوں گے۔ والمرسلاتی، رو ہیوی ہے، سا بالکل سیدھا۔ عرفا، عرفا میں بھی کو رو لیکن رو ہیوی۔ عرفا، فا بالکل سیدھا، فا فا ہی رہے گا۔ والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، عاصف صوت پہ ہیوی، فالعاصفات عصفا۔ یہ 4 لیول کا ہیوی کیا تھا ہم نے، ورنہ اگر آپ فرسٹ لیول پہ کریں گی تو اور فرسٹ لیول کا ہیوی ہونا ہوگا اگر آپ 3 کا پڑھیں گی تو، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا ہے کہ آپ کون سا کریں گی۔ والناشرات نشرا، نشرا ہماری طرف نشرا کہا جاتا ہے، نشر قلقلہ کرتے ہیں، نام بھی کوئی رکھتا ہے تو اس کو نشرا ہی کہتے ہیں، نشر نہیں، نشرا، نشرا شین میں کون سی صفات دیں گے یہاں پہ؟ رقابہ کرنا ہے تو تھوڑا ٹائم دیجیے گا۔ والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فا سیدھا رہے گا، رو ہیوی، فرقا، فالفارقات فرقا، لیکن فارقا، ریقا یہاں پہ ہیوی نہ کیجیے گا، اوکے۔ فالملقیات ذکرا، مل میم کے لیے ہوٹ بول، لام کے لیے سیدھے۔ عذرا او نذرا، عذ میں آواز چلے گی رخاوا کے ساتھ، عذرا او نذرا، انما توعدون لواقع، لواقع نہیں، لواقع، قاف کسرہ کے ساتھ، ٹھیک۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، تو ہیوی، طُمِسَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، پوری ری بالکل باریک، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، أُقِّتَتْ، رسل، رو ہیوی، سلو سیدھا، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِأَيِّ، أَيّ نبر ہے، ٹھیک۔ چلیے ٹائم کم ہے اور ریپیٹ نہیں کرنا ہے، اور حفظ بھی سنانا ہے آپ لوگوں کا الحمدللہ۔ ایگزام میں بھی آپ لوگوں سے حفظ میں سے ضرور یہی سوال ہوگا، تو اس کے بھی پیچھے اچھا خاصا سنیں، بہت سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمیں تو ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ہوگا۔ سنیں، پڑھیں، ساتھ ساتھ یاد کریں، دیکھ کے کئی بار پڑھیں، پھر بغیر دیکھے پڑھیں، فوراً ہی بغیر دیکھے پڑھنے کی کوشش کرنے کے بجائے اسے کئی بار دیکھ کے پڑھنا بھی پریکٹس میں لائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔